بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت رحیم کریم ذات ہے. گریٹ پیپل گریٹ آئیڈیاز کے معزز ناظرین، آج ہم دل کے بند شریان ہارٹ اٹیک کی جو وجوہات ہے اس کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ کچھ اہم ڈسکشن کرنے جا رہا ہوں. بیسکلی ہمارے ہاں اویئرنیس کی بھی کمی ہے اور ہم لوگ ریسرچ نہیں کرتے کہ ہم جو کھانا پینا کھا رہے آیا اس کے اندر جو کیمیکلز ملائے جا رہے ہیں اس کی ہم جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے. جو ہم روزمرہ آئل اور گھی استعمال کرتے تو اس کے اندر کچھ کیمیکلز استعمال کی جاتے ہیں، کاسٹک سوڈا اور سوڈیم سیلیکیٹ. اور جو ملک کے اندر آئل اور گھی کی پریپریشن ہوتی ہے تو پام آئل کے علاوہ جانوروں کی ہڈیاں، مرغیوں کے باقیات، یہ تمام چیزیں اکثر آپ لوگوں نے دیکھی بھی ہوگی کہ شام کے ٹائم پر ایک گاڑی مرغی، جہاں بھی مرغی خانہ وغیرہ ہو، مرغی کی جو شاپ وغیرہ ہے تو ان سے وہ بقایا جات ان کی جو مرغی کے جو پرشر وغیرہ ہے، ان کی جو چیزیں ہیں وہ اکٹھا کر کے ڈرم کے اندر ڈالی جاتی ہے. تو پیسوں سے کلو کے حساب سے وہ ان سے پرچیزنگ کرتے ہیں اور وہ چیزیں گاڑی کے اندر وہ پھر ملوں کے اندر سپلائی کی جاتی ہے. لیکن ہم لوگ اس کے اوپر نہ تو ریسرچ کرتے ہیں، نہ اس کے اوپر دھیان دیتے ہیں. بس ٹھیک ہے یار، استعمال کرتے جا رہے، اپنی صحت کی پرواہ نہیں کرتے. تو وہ ملوں کے اندر پھر اس کی ایک ڈرم کے اندر ڈالا جاتا ہے، پھر اس کے اندر کیمیکلز کا استعمال تاکہ اس کی جو اسمیل ہو اور اس کی جو کلر ہے وہ صاف شفاف نظر آئے، اور پھر بوتلوں کے اندر پیک کی جاتی ہے. اور پھر ہم مسلمان لوگ الحمدللہ پاکستانی لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، اور ساتھ اشتہارات بھی ہم دیکھتے ہیں ٹی وی کے اوپر، کیبل کے اوپر، اداکارہ یا اداکار یا کرکٹرز کو اس کی پروموشن کرتے ہیں. اداکارہ یا اداکار یا کرکٹروں کو پیسے مل جاتے ہیں نا، لاکھوں روپے ان کو، تو انہوں نے تو پروموشن کرنی ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر تو حق سچ بات کرنے والے کی جگہ بھی نہیں ہوتی، تو انہوں نے تو کرنی ہے کیونکہ ان کو پیسے دی جاتے ہیں کمپنیز کی طرف سے. لیکن ہم جو غریب لوگ، اسپیشلی جو مڈل کلاس طبقے کے، جب ہم جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس کہ ڈاکٹر صاحب میری چیسٹ میں درد ہو رہی ہے، اور جب وہ آگے سے وہ ٹیسٹ کر لیتے تو کہتے کہ آپ کی تو دل کی جو شریانیں ہیں اس میں بلاکیج ہے، اور اگر آپ ٹائم پر نہ آتے تو آپ کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ بھی ہے. پیشنٹ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ ایک ساتھ اگر کوئی اس کی بیٹے، بیٹی یا جو بھی پیشنٹ، اگر اس کی وائف ہو یا جو بھی اس کی فیملی کے ممبر، تو سارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب تو بات صحیح کر رہے ہیں، اس کی فوراً آپریشن ہمیں کرنی چاہیے تاکہ اس کی جو دل کی بنی شریانیں ہیں وہ کھل جائے اور یہ فوت نہ ہو جائے. تو ڈاکٹر صاحب کو 5-6-7 لاکھ روپے ان کو پرووائڈ کی جاتی ہے. اور کس طریقے سے وہ پرووائڈ کی جاتی ہے؟ بڑی مشکل سے. اگر آپ کے پاس رکشہ ہے یا آپ کے پاس زیور ہے تولہ، یا بائک ہے آپ کے پاس، یا 2-3 مرلے زمین ہے، تو وہ فوراً سیل کی جاتی ہے. اور جو گھر کے جو بھی مطلب ہمارے سینئر حضرات ہوتے ہیں، والدین یا بڑا بھائی، تو اس کے لیے ہم آپریشن کا بندوبست کر لیتے ہیں کہ اس کی زندگی بچ جائے. لیکن اب یہ بات بہت ہی امپورٹنٹ ہے ناظرین کہ ہارٹ اٹیک سرجری، اسٹنٹ لگانا اس کا سلوشن نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ ہمارے ہاں اویئرنیس ہے نہیں ہم لوگ اس کے اوپر بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، اور نہ ہی ڈاکٹر صاحب ہمیں بات کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ کہ اس کی روک تھام ہم کس طرح کریں، ہارٹ اٹیک سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں. اس کے اوپر ڈاکٹر صاحب آپ کو گہرائی میں نہیں بتاتے. اور دوسری بات ہے کہ کچھ ایسی پیشنٹس ہم نے دیکھے ہیں کہ ہارٹ اٹیک آپریشن جو سرجری ہوتی اسٹنٹ لگانے وقت اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. اس کی جو فیملی کن مشکلات سے دوچار ہوتی ہے تو وہ عام آدمی کو نہیں پتہ. دوسری بات، کچھ جگہ پہ اسٹنٹ ایکسپائری لگائی جاتی ہے، اور 1-1.5 سال کے بعد وہ جو اسٹنٹ لگایا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب کی طرف سے، وہ پھر دوبارہ چینج کرنا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد دوبارہ آپریشن، لاکھ روپے جمع کرنا. تو
غریب آدمی کے لیے یہ کافی مشکلات ہے۔ دوسری بات ہے کہ امیر آدمی کے لیے، کیونکہ امیر آدمی بھی ہمارا پاکستانی ہے، اگر وہ امیر ہے، اس نے اسٹرگل کی ہے، محنت کی ہے، تو بہرحال تو تمام پاکستانی جتنے بھی ہمارے بہن بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو ان تمام سے میری ریکویسٹ ہے کہ دیکھو، زندگی ہمیں ایک بار ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی، تو زندگی کی قدر کیجیے اور اچھے برے کی پہچان کیجیے۔ کیونکہ میں کافی دیکھ رہا ہوں لوگوں کو، اور ڈاکٹر صاحبان بھی میری، نہیں اگر میں آپ کو بتاؤں سمپلی، تو پاکستان کے اندر ایسا ادارہ نہیں جس کے اندر میری مطلب یعنی جان پہچان، جس کے اندر میرے دوست نہیں، کیونکہ اسکول، یونیورسٹی، کالج لیول کے جو ہمارے فرینڈز ہیں تو ڈفرینٹ پوسٹ کے اوپر ہے۔ اس میں کچھ ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، فارماسسٹ بھی ہے، کوالٹی کنٹرول مینیجر بھی ہے، کچھ بیوروکریٹس بھی ہے، تو مختلف اداروں کے اندر ڈفرینٹ پوسٹ کے اوپر وہ تعینات ہیں۔ تو اکثر میں دیکھ رہا ہوں تو کافی یعنی انصاف اس کو ہم اگر کہہ لیں یا حق سچ کی بات کہہ لیں، تو بہت ہی کم لوگ آپ کو ملیں گے جو آپ کو حقائق بتائے۔ اور کوشش میری یہ ہے کہ کیونکہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا کام ہے کہ آپ کو حقائق بتائے، کیونکہ مسلمان ہی مسلمان کے اوپر اس کو تکلیف ہوتی کہ مسلمان کو دکھ پہنچتا ہے۔ کیونکہ جو انفارمیشن ہمارے پاس ہے، جو ریسرچ ہم نے کی ہے، تو ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم دوسرے مسلمان بہن بھائی کو اس کی انفارمیشن بتا دیں، تاکہ اس کی زندگی، اس کی صحت بچ سکے، غلط ہاتھوں میں وہ نہ جائے۔ تو اس کے لیے آپ لوگوں کو آرگینک آئل کہتے کس کو ہے؟ آرگینک آئل یعنی خالص آئل۔ اس کے اندر 2-3 قسم کے آئلز ہیں، تو کچھ آئل مہنگے ہیں، کچھ آئل سستے ہیں، تو ہم خود بھی استعمال کرتے ہیں۔ جب سے مجھے میں نے انفارمیشن گین کی ہے، اور ایک آئل گی کمپنی کے اندر ایک کوالٹی کنٹرول مینیجر تھا، تو اس کے ساتھ میری جب گپ شپ ہوئی، تو اس سے میں نے پھر انفارمیشن ساری لے لی۔ انٹرویو تو وہ دے نہیں رہا تھا، کیونکہ اس کی جاب کی ایشو تھا کہ مطلب اس کی فیکٹری کے اندر جاب تھی، تو انٹرویو منظر عام پر آنا اس کو مطلب پاسبل نہیں تھا، تو ان سے انفارمیشن لے لی تھی، اور میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، انفارمیشن آپ نے مجھے پرووائڈ کی، یہ بھی آپ کی بڑی مہربانی۔ تو اس کے اندر جو آرگینک آئل کا استعمال ہے، خالص آئل کھانے پینے میں، یہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ شوگر، بلڈ پریشر، معدے کی بیماری، جوڑوں کا درد، اعصابی کمزوری، نظر کی کمزوری، اور جو مردانہ جو ویکنس ہے اس کی بھی تمام چیزیں جو ہیں اس کے اندر انکلوڈ ہیں۔ جب آپ آرگینک آئل استعمال کریں گے تو اس میں سرسوں کا تیل، سن فلاور کوکنگ آئل، اور زیتون کا آئل۔ تو زیتون کا آئل تھوڑا مہنگا ہے، اور اکثریت لوگ سرسوں کا تیل استعمال نہیں کرتے، اور سن فلاور کوکنگ آئل اور کنولا آئل اس کا استعمال زیادہ لوگ کرتے ہیں۔ تو ہم خود بھی سن فلاور کوکنگ آئل استعمال کرتے ہیں کانوں میں۔ تو اگر آپ کے پاس آرگینک آئل دستیاب ہے، جو مطلب جو ٹرسٹیبل ہے، اگر آپ اس کو لیبارٹری میں چیک بھی کریں تو وہ آئل خالص ہو، تو آپ ان سے بھی پرچیز کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم خود لوگ رائل آرگینک پروڈکٹس گوگل کے اوپر ان کا پیج بھی اویلیبل ہے، اور ان کا نمبر بھی میں منشن کر دوں گا، اسکرین کے اوپر بھی نمبر آپ کو شو ہو جائے گا، اور ڈسکرپشن کے اندر بھی نمبر دے دوں گا، رائل آرگینک پروڈکٹس۔ تو ان سے آپ آن لائن منگوا سکتے ہیں، پورے پاکستان کے اندر ان کی آن لائن ڈیلیوری اویلیبل ہے۔ تو بس آئل آپ آرگینک استعمال کریں، تاکہ آپ اور آپ کی فیملی، آپ کی صحت یہ ملاوٹ گھی اور آئل سے بچ سکے، کیونکہ بڑے بڑے برانڈز ہم نے دیکھے ہیں، وہ صرف پیسے کمانے کے چکر میں کہ ہم پیسے کمائے، عوام جائے باڑ میں۔ عوام کی دوسری بات ہے کہ اگر آپ ٹرائی کر لیں کسی اس طرح گھی آئل فیکٹری کے اندر، آپ دروازے پر جب جائیں گے نا، آپ ان کو بتا دیں کہ میں نے اندر وزٹ کرنا ہے، آپ کا جو پلانٹ ہے جدھر آپ گھی وغیرہ آئل بنائیں گے، تو آپ کو بولے گا نہیں، آرڈر نہیں ہے۔ تو آرڈر اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ وہاں پر کیمیکلز پڑے ہوتے ہیں، جو ڈرموں کے اندر وہ جو ہڈیاں وغیرہ انہوں نے ڈالی ہوتی، تو وہ کدھر آپ کو اندر جانے دیں گے۔ تو مقصد یہ ہے بات کرنے کا میرے محترم پاکستانی بہن بھائیوں، کہ 2 نمبری کی انتہا نہیں ہے،
اور میڈیا کے اوپر بھی آپ لوگوں نے دیکھے ہیں جو ایئر وائی ٹیم کا اقرار وہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و زندگی دے، تو اس نے بھی کافی جگہ پر گھی آئل ملز کا جو دھندا ہے ان کو بے نقاب کیا ہے، عوام کے سامنے لائے۔ تو بس یہی ہماری ایک کوشش ہوتی ہے کہ عوام تک حقائق پہنچائی جائے اور صحیح غلط کا استعمال ہم اس کو پہچان سکیں۔ تو جتنی بھی دوست یہ ویڈیو دیکھ رہے تو ویڈیو کو اپنے گروپ کے اندر شیئر کیجیے، ویڈیو کو لائک بھی کیجیے اور ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے، بیل کا نشان بھی دبائے آل کے اوپر، تاکہ مزید جو بھی ویڈیو ہم اپلوڈ کریں اس کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ دعاؤں میں یاد کیجیے، اور ہاں جاتے جاتے پلیز جن کے پیرنٹس زندہ ہے اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ قدر کیجیے، کیونکہ آپ کے والدین جنت کے 2 دروازے ہیں۔ السلام علیکم۔